السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد دوستو، میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکیاتیس۔ جو اہم نقطہ ہمیں کربلا سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دراصل حسین ہی حقیقت حیات ہے، مولا حسین ہی دراصل حقیقت آب حیات ہیں اور دراصل حقیقت اکسیر ہیں۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اسے بھلایا نہ جائے، وہ باقی رہے، یہ الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں باقی وغیرہ وغیرہ، اس پر خاص غور کیجیے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، اسے بھلایا نہ جا سکے، وہ زندہ و جاوید رہ جائے، تو اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں سوائے اس کے کہ اسے حسین کے در پر سجدہ ریز ہونا پڑے گا، کیونکہ یہی وہ در ہے جہاں سے حیات کو بھی حیات ملتی ہے، جہاں سے لوگوں کو حقیقت حیات کے اسرار معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ یہی وہ در ہے جہاں انسان زندہ رہتا ہے، جہاں انسان باقی رہتا ہے، جہاں انسان جاوید رہتا ہے۔ بیشتر افراد کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اپنے اختتام پر آ جاتی ہے، جب اس کی سول، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے جسم کا کوئی عضو آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو دنیا سمجھ جاتی ہے کہ اس مخصوص شخص کی زندگی ختم ہو گئی ہے، گویا وہ مر گیا ہے، سانس نہیں لے پا رہا۔ یہی کچھ الفاظ ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اب اس کا وجود باقی نہیں ہے۔ اور یہ بھی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دراصل آپ حیات کو کیا سمجھتے ہیں، یا آپ کس کے ساتھ حیات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن بیشتر افراد یہی کہیں گے، یا علمی افراد یہی کہیں گے، کہ دراصل زندگی کا معنی، حیات کا معنی یہ ہے ٹو بی از ٹو ڈو، یعنی زندگی اسے کہا جائے گا کہ جب آپ کے ہونے سے آپ کے اطراف میں تبدیلی محسوس ہو۔ اب یہ تبدیلی آج کل بہت پولیٹیکل ہو گیا ہے یہ اصطلاح، لیکن میں اسے پولیٹیکلی نہیں، فلسافیکلی کہہ رہا ہوں۔ تبدیلی، چینج، یعنی کہ کسی تبدیلی کا سبب بننا، سبب سے سبب، یہ ایک طریقہ کار ہے فلسفے میں جس سے کئی اسرار واضح ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کا ہونا کسی تبدیلی کا سبب بنے گا، اس سے معلوم ہوگا کہ آپ ہیں، یعنی کہ اگر آپ کے ہونے سے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے اطراف میں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے، تو اس سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ ہاں یہ شخص موجود ہے، کیونکہ اس کا ہونا کسی چینج کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی گویا اگر آپ نے کسی شعور کو بیدار کیا ہے، یا آپ نے کسی تک کوئی بات پہنچائی ہے، یا آپ کے بس چلنے سے، آپ کے صرف سانس لینے سے آپ کے اطراف میں کچھ مختلف ہو رہا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر میں سانس لیتا ہوں تو میرے والدین کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہمارا بیٹا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص زندہ ہے۔ اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، یعنی کہ اگر میرے ہونے سے، میرے سانس لینے سے، میرے آنکھیں کھول کر چلنے سے، یا میرے کوئی بھی قدم اٹھانے سے کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا، یعنی کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ بھائی اب یہ زندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ہونا کسی اہمیت کا باعث نہیں ہے۔ اور اس پر ہم کئی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں کہ بھائی حیات کیا ہے، حیات کی علتیں کیا ہیں، حیات کے عناصر کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر صادق آتی ہے، اور آپ کو یہ ہر علمی شخص کہے گا کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بظاہر تو آپ کی سانس نہیں چل رہی، لیکن آپ کا ہونا آپ کے اطراف میں محسوس ہو رہا ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! یعنی بظاہر تو آپ زندہ نہیں ہیں، یعنی کہ جو عام فہم جملوں میں زندہ ہونا ہوتا ہے، یا عام فہم طریق میں زندہ ہونا ہوتا ہے، آپ اس طور پر زندہ نہیں ہیں، لیکن آپ کا ہونا ایک چینج کا باعث بن رہا ہے۔ اور اس سے بھی اوپر کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ آپ کا نہ ہونا ایک چینج کا باعث بن رہا ہے۔ یعنی پھر میں وہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی یہ فلسفیانہ تبدیلی ہے، یہ پولیٹیکل تبدیلی نہیں ہے۔ تو جب اس کا نہ ہونا اس کے اطراف میں تبدیلی کا باعث پھر بھی بن رہا ہے، تبدیلی کا سبب بن رہا ہے، شعور کو بیدار کرنے کا سبب بن رہا ہے، تو یہ واضح ہو جائے گا کہ نہیں، وہ شخص مرا نہیں ہے، وہ شخص زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، کیونکہ اس کا سانس نہ لینا بھی اس کے سانس لینے کے مترادف ہے، اس کا سانس نہ لینا بھی اس کے اطراف میں کسی نہ کسی چینج کا سبب بن رہا ہے۔ اسی لیے تو لوگ شہیدوں سے توسل کرتے ہیں، کیونکہ شہیدوں کا جو اپنے خدا کے ساتھ کنیکشن ہے، اور شہید ہو کر اپنے اطراف میں، اپنی سوسائٹی میں جو تبدیلی لے کر آتا ہے، جو چینج لے کر آتا ہے، یا جو شعور کی بیداری لے کر آتا ہے،
اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ شخص مرا نہیں ہے، یہ سانس لے رہا ہے، یہ زندہ ہے، باقی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کا زندہ ہونا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یعنی ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بھئی یہ زندہ ہے بھی تو کیسے ہے۔ کیا کمال کی بات ہے نا کہ بظاہر تو زندہ نہیں لیکن سانس بھی لے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ساری علتیں اس کے اندر شامل ہیں جو ایک شہید کی ہیں، جو زندہ کی ہیں، لیکن بظاہر وہ سانس نہیں لے رہا۔ اسی لیے خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو شخص فی سبیل اللہ قتل ہو جائے۔ اب یہاں پر میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کوٹ ان کوٹ ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کیمرے پر نہیں کہہ سکتے، اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہنا پڑتا ہے۔ جو فی سبیل اللہ قتل ہو جائے وہ دراصل مرا نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کیا بات! اب یہاں پر ایک نیا نقطہ، ایک نیا گوشہ سامنے آتا ہے۔ جو شخص فی سبیل اللہ قتل ہو جائے، خبردار اسے مردہ نہ سمجھنا۔ اور آگے تو کمال ہی ہو گیا، وہ نہ تو صرف زندہ ہے بلکہ اپنے خدا سے رزق بھی حاصل کر رہا ہے۔ کیا بات ہے! یہاں پر بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے انسان کو، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بظاہر زندہ نہیں لیکن خدا اسے زندہ کہہ رہا ہے، اور صرف زندہ کہہ ہی نہیں رہا بلکہ وہ شخص اپنے خدا سے رزق بھی لے رہا ہے۔ اب یہ رزق سے کیا مراد ہے بھائی؟ رزق سے یہی مراد ہے کہ یہ وہ رزق ہے جسے تم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، جسے تم فہضم نہیں کر سکتے، جس کا تم ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ رزق صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا، رزق تو بہت سے قسموں کا ہو سکتا ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رزق ہو جو مثال کے طور پر کسی دوسرے عالم میں رہنے والا شخص کی غذا ہوگی، یا یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ وہ رزق بھی ہو سکتا ہے جس وجہ سے وہ شخص بظاہر زندہ نہ ہو کر بھی زندہ ہے۔ جیسے میں نے کہا اسے ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، اور خدا کہنا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تمہارے شعور سے بالا تر ہے یہ بات کہ وہ کیسے زندہ ہے اور کیسے رزق حاصل کر رہا ہے خدا سے۔ یہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور دراصل یہی جاویدانی ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر بھی بڑی حیرانی ہوگی اور بڑا لطف بھی آئے گا کہ جاویدانی حاصل کرنا کوئی بازی چیت فال نہیں ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ دراصل ایک عطا ہے، یہ ایک ایسا کلب ہے جو بائی انویٹیشن اونلی ہوتا ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے یہ میں سید مہدی مدرسی سے مستعار لے کر کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا immortality is a club which is by invitation only، تو میں وہاں سے مستعار لے کر کہہ رہا ہوں۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جناب یہ کوئی بازی چیت فال تو ہے نہیں، بچوں کا کھیل تو ہے نہیں، ایک عطا ہے۔ بڑے بڑے لیڈرز کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کو پیسے سے نہیں مل سکتی، یہ آپ کو قوت بازو سے نہیں مل سکتی۔ بڑے بڑے لیڈرز کوشش کرتے ہیں کہ وہ باقی رہ جائیں، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتیں کھڑا کی جاتی ہیں اور اس پر ان لیڈرز کے نام کی تختیاں گڑ دی جاتی ہیں کہ شاید ان کا نام باقی رہ جائے۔ قدیم سلاطین نے اپنے نام کی عمارتیں بنائیں، اپنے نام کے شہر آباد کرائے، یہاں تک کہ اپنے بڑے بڑے عالی شان مقبرے بھی بنائے۔ کیا ہوا؟ یہاں تک کہ بچے قصیدے گاتے، اشعار پڑھتے، ترانے گاتے ان کے نام کے، لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ چلیں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امیر شام نے اس پورے سینیریو میں حد الامکان کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور مارا کہ کہیں اس سے میرا نام باقی رہ جائے، اور جو کچھ وہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہیں کہ بھئی اپنے نام کی عمارتیں بنوا لینا، اپنے مقبرے بنوا لینا، اپنے قصیدے پڑھوا دینا، اپنے ترانے پڑھوا دینا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر شام نے تو اس سے بھی 2 قدم آگے جا کر یہ کوشش کی کہ اس کا نام باقی رہ جائے۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ حدیثیں گڑوائیں، اپنی فضیلت میں رسالت مآب کی حدیثیں گڑوائیں کہ شاید میرا نام باقی رہ جائے۔ لیکن بالآخر کیا ہوا؟ وہ ملک شام جہاں پر ایک وقت میں امیر شام کا راج ہوتا تھا، جہاں پر امیر شام کا وہ روب، وہ دبدبہ اور پروپیگنڈے کا وہ اثر تھا کہ جب امیر کائنات کی شہادت ہوئی اور یہ بات شام پہنچی کہ علی کو نماز میں قتل کر دیا گیا ہے، تو پروپیگنڈے کا یہ حال تھا کہ لوگوں نے پوچھا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ جہاں امیر شام کی یہ طاقت ہو، یہ قوت ہو، اور پروپیگنڈے کا یہ عالم ہو، اور ہر
کوشش کر لی ہو کہ اس کا نام باقی رہ جائے اور اہل بیت اطہار کا نام ختم کر دیا جائے، اس ملک شام میں، اس شہر دمشق میں آج اس امیر شام کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ نام لیوا تو چھوڑیں، اس کے نام کی کوئی عمارت نہیں ہے، چلے وہ بھی چھوڑ دیں، اس کے کوئی آثار بھی نہیں ہیں۔ جو قدیم ترین عمارت ہے ملک شام میں، جو جاویدانی کی علامت ہے، جو باقی رہنے کی علامت ہے، وہ اس شہر دمشق میں حسین کی 4 سالہ بیٹی کی قبر ہے۔ کمال کی بات نہیں ہے؟ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر کر لو تم، لیکن خدا خیر الماکرین ہے۔ امیر شام نے اپنی سرزمین پر وہ مکر کیا، وہ زور مارا، اور خیر یہ تو سیدہ کا اپنا جملہ بھی تھا، فقط قیدک وجہد جہدک وسعی سعیک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جتنے مکر کر سکتے ہو کر لو، جتنا زور مار سکتے ہو مار لو، لا تمحو ذکرنا، تم ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتے۔ اتنے مکر مارنے کے بعد بھی، اتنی کوششیں، اتنے جتن کرنے کے بعد بھی آج شہر دمشق میں امیر شام کا نام و نشان نہیں ہے، اور حسین کی 4 سالہ یتیم معصومہ بیٹی اس شہر کی بے تاج ملکہ ہے، دی انڈسپیوٹڈ کوئین آف دماسکس۔ بے شک 4 سال کی تھی، کم سن بیٹی تھی، اور یہ میں ایک مقدمہ باندھ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف آنے کے لیے، ظاہر ہے 3 ایپیسوڈز میں نے اس پر کرنے ہیں، تو میں ذرا سمجھا دوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بے شک کم سن تھی، چھوٹی تھی، معصومہ تھی، لیکن یہاں پر سن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مولا اصغر تو 6 ماہ کے تھے، مگر یہاں پر بڑا چھوٹا امیر غریب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں اس کا۔ تعلق ہے حقیقت ایک سیر کے ساتھ۔ جب آپ خود کو حقیقت ایک سیر میں فنا کر دیں گے، حسین میں فنا کر دیں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حسین سے باقی نہ رہیں؟ اب یہ بھی جان بوجھ کر میں نے آپ کو کہا ہے، فنا فی الحسین بقا بالحسین، حسین میں خود کو فنا کر دینا اور حسین سے باقی رہ جانا۔ اس لیے بلال کاظمی کا مولا اصغر کے متعلق بڑا معروف شعر ہے، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر۔ اس شعر میں بلال کاظمی صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر سن کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حسین میں فنا ہو گیا اصغر اور حسینیت کو باقی رکھ دیا، اس لیے بڑے بڑوں سے بڑا ہو گیا۔ سیدہ سکینہ کی جو میں نے آپ حضرات سے بات کی، اس کے متعلق ایک عربی شعر ہے، فی شام فی مثوى امیۃ مرقد ینبیک کیف دم الشہادتی، جب آپ شام میں ایک چھوٹی سی قبر دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد آ جاتا ہے، آپ کبھی بھول نہیں سکتے کہ ایک شہید کا خون جاویدان ہوتا ہے۔ قذب الموت والحسین مخلت مر زمان تجدد، موت دراصل ایک جھوٹ ہے جب حسین اور اس کے انصار کی باری آتی ہے۔ اور خیر اس پر ہم بہت بات کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے نصوص میں شامل ہے، یعنی جب معصومین ہمیں یہ تعلیم فرماتے ہیں اپنی زیارات میں، ہم یہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان دمک سکن الخلد، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ کا خون جاویدانی میں پہنچ گیا، یعنی باقی رہ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین، یہ ہے حقیقت ایک سیر، اور یہ ہیں حسین کے ساتھ شہید ہونے والے، حسین پر فنا ہو جانے والے، حسین میں فنا ہو جانے والے، اور حسین سے باقی رہ جانے والے۔ ابراہیم بن طلحہ ایک شخص ہے جو امام سجاد کے پاس آیا، اور بظاہر تو جس وقت آیا اس وقت امام سجاد قیدی ہیں، لاچار ہیں بظاہر، اور اس نے جو سوال کیا امام سے وہ دراصل اور حقارت آمیز تھا، یعنی کہ حقارت محسوس کروانے کے لیے تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل وہ بات کس سے کر رہا ہے۔ یعنی بظاہر سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے، زندان میں قید، پھپھیوں کی چادر چھین لی گئی، بھائیوں کو، بچوں کو، والد کو اور اپنے انصار کو شہید ہوتے دیکھا، سب سے لو، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں دا موسٹ ولنریبل پوزیشن میں آکے امام سے کیا کہتا ہے، اور حقارت آمیز جملہ کہتا ہے، من الذی غلب فی الکربلا، کہ سجاد مجھے بتاؤ کربلا میں دراصل کون جیتا؟ ہائے 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 ہائے، کیا سوال ہے، بے شک حقارت آمیز ہے لیکن سوال کمال ہے، اور اس کا جواب اس سے بھی کمال ہے۔ اب میں پھر آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے
کہ سجاد بظاہر قیدی ہیں، بظاہر لاچار ہیں، لیکن جواب کی نوعیت دیکھیں کہ یہ وہ جواب ہے کہ جس کی بازگشت تاریخ میں آج بھی گونج رہی ہے۔ امام نے کہا اذا حان وقت الصلاۃ اذن ثم اقم، جب وقت ہوگا نا اذان کا تو اذان دینا اور اقامت پڑھنا۔ اتعارف من الغالب، تم خود جان جاؤ گے کون جیتا۔ ہائے 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 ہائے، مجھے اپنا ہی ایک شعر یاد آ رہا ہے، حال ہی میں شاید میں نے 4-5 سال پہلے کہا تھا، وہ اٹھتے ہیں بحر دعا حیدر کرار کے ہاتھ، اس زمین کا شعر تھا کہ حاکم شام یہ سوچا ہی نہ ہوگا تو نے، حاکم شام یہ سوچا ہی نہ ہوگا تو نے، حاکم شام یہ سوچا ہی نہ ہوگا تو نے، قید کر لیں گے تجھے ایک گرفتار کے ہاتھ۔ یہ ہے جاویدانی، یہ ہے امورٹیلٹی، اور یہ ہے امورٹلز، یہ ہے جاویدان۔ حقیقت حیات کو جو جتنا سمجھا وہ اتنا جاویدان ہو گیا، حسین کو جس نے جتنا پایا وہ اتنا جاویدان ہو گیا۔ دوستو، مقدمے کا اختتام ہو گیا، اب موضوع پر آتے ہیں۔ آج اسی کتاب جاویدانی میں سے ایک کہانی آپ کو سنانا مقصود ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی جانتا بھی نہیں کون آیا کون گیا، لیکن اگر آپ داعی اللہ کو جانتے ہیں، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، آ گیا نا داعی اللہ، تو اگر آپ حقیقت داعی اللہ سمجھتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ داعی اللہ کون ہے، اگر آپ نے وہ زیارات پڑھی ہیں جس میں داعی اللہ لفظ آتا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ بھی سنا ہو نہ بھی پڑھا ہو، تو کم سے کم کربلا میں جو سلامی ہوتی ہے وہاں پر آپ نے لبیک یا داعی اللہ تو سنا ہی ہوگا۔ خیر دوستو، یہ کہانی ایک ایسی شخصیت کی ہے، ایک ایسی بزرگ شخصیت کی ہے جن کا نام عبداللہ بن عفیف ہے، عبداللہ ابن عفیف الازدی۔ عبداللہ ابن عفیف نے اپنی تمام زندگی توحید کی خدمت میں گزار دی، رسول کی خدمت میں گزار دی، دین کی خدمت میں گزار دی، یہاں تک کہ حکومت توحید میں جو 3 جنگیں ہوئی ہیں ان تینوں جنگوں میں حصہ لیا۔ صفین میں تو آنکھیں بھی گنوا دی، اور یہ آنکھیں گنوانے کا جو سلسلہ ہے یہ بہت دور تک جاتا ہے، تو اسی لیے ذرا غور سے سنیے گا۔ لیکن ایک خواہش ایسی بھی تھی جو ہمیشہ مضطرب رکھتی تھی عبداللہ ابن عفیف کو، کہ میں شہید نہیں ہو سکا، میں علی کے ہم رکاب لڑا تو ضرور ہوں، لیکن اویس کی طرح، عمرو ابن حمق کی طرح شہید نہیں ہو سکا۔ اگر وقت ملا تو جو میں نے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے جاویدان، اس میں اویس پر بھی ایک ویڈیو ہے، عمرو ابن حمق پر بھی ایک ویڈیو ہے، لیکن ظاہر ہے یہ ویڈیو وقت لیتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے ایام ہیں جس میں ہر شخص کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنی مصروفیت ہوتی ہے، تو میں شاید ان کی ویڈیوز بنا سکوں، لیکن اگر نہ بنا سکا تو انشاءاللہ وہ ادھار رہا، اگلی بار بناؤں گا۔ تو میری کوشش یہی ہے، جیسے میں نے 5 ویڈیوز کا اعلان کیا ہوا ہے، میں 5 کی 5 ویڈیوز بناؤں، اگر نہیں بن سکی تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت، لیکن میری لسٹ میں اویس اور عمرو ابن حمق الخزاعی موجود ہیں۔ تو جیسے عمرو اور اویس علی کی ہم رکاب شہید ہوئے، یہی چاہتا تھا عبداللہ ابن عفیف کہ میں بھی شہید ہو جاتا، لیکن خیر چونکہ بینائی چلی گئی تھی تو کربلا نہیں جا سکے، یہی سوچ کر کہ میں اندھا حسین کی کیا خدمت کروں گا۔ لیکن جب واقعہ کربلا ہو گیا، حسین کی شہادت ہو گئی، اور میرے نزدیک شاید یہ بہت چند ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے، یعنی کہ شاید 1-2 روز، بہت میکسیمم تو 3 روز بعد جب خبر کوفے میں پہنچی کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، تو ابن زیاد نے ایک اعلان کیا کہ کوفہ کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے افراد ہیں، وہ سارے مسجد کوفہ میں جمع ہو جائیں، میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد کوفہ بے شک اب بہت بڑا کمپلیکس بن چکا ہے ایک، لیکن تب بھی مسجد کوفہ ایک چھوٹا عمارت نہیں تھی، تب بھی 1 لاکھ افراد بیک وقت مسجد کوفہ میں جمع ہو جاتے تھے۔ تو 1 لاکھ افراد جمع ہو گئے کہ بھائی خلیفہ کا جو امیر ہے، جو مقررہ گورنر ہے یہاں کا، اس نے خطبہ پڑھنا ہے۔ اب میرے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی پریشانی ہے، میں آپ حضرات کو وہ جملے سنانا تو چاہتا ہوں کہ جو عبید اللہ ابن زیاد نے کہے، اور اس کے پیچھے میرا مقصد ہے، کیونکہ میں عبداللہ ابن عفیف کا قد
اس ویڈیو کے ذریعے آنے والی نسلوں تک ریکارڈ میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن عفیف دراصل کس قد کا مالک تھا. اسی لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جملے پڑھنے پڑیں گے جو عبید اللہ ابن زیاد نے کہے، اور اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، امام صاحب العصر والزمان سے بہت بہت معذرت کے ساتھ اور ہزار توبہ کے ساتھ میں وہ جملے بولنے جا رہا ہوں اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو ابن زیاد نے کہے. تو سب جمع ہو گئے. عبداللہ ابن زیاد نے خطبہ شروع کیا اور میں صرف پہلے ہی چند جملے آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں. یہ بخیل انسان، یہ کذاب انسان، یہ لعین انسان، یہ ملاعون انسان، اس نے کیا کہا؟ ممبر پر بیٹھ کر، اس ممبر پر جسے ہم ممبر سلونی کہا کرتے تھے، اس ممبر پر جس ممبر پر کبھی امیر کائنات تشریف فرما ہوتے تھے، اس ممبر پر بیٹھ کر پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے الحمدللہ الذی اظہر حق و اہلا، ہر حمد ہو خدا کی جس نے حق کو آشکار کیا اور لوگوں تک پہنچایا. وَنَصَرَ امیر المومنین یزید و حزبہ، اور مدد فرمائی امیر المومنین، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، یزید اور اس کی فوج کی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اور میں پھر دست بستہ معذرت کے ساتھ اپنے اس وقت کے امام سے بہت معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات کو وہ جملے سنانے جا رہا ہوں جو اس نے آگے کہے. کہتا ہے وَقَتَلَ الْقَذَّابِ ابْنَ الْقَذَّابِ وَشِيَّتِكَ. اب عربی تو میں نے پڑھ لی، ترجمہ آپ مجھ سے مت پوچھیے گا، اتنا ترجمہ تو ہر کوئی کر ہی سکتا ہے کہ یہ جو اس نے اشارہ کیا ہے، جو جملے اس نے استعمال کیے ہیں، جو اشارہ کیا ہے اس نے، وہ دراصل مولا حسین اور امیر المومنین اور مولا حسین کے اصحاب، ان کے شیعوں کی طرف ہے. کیا کہا ہے، کیا ترجمہ ہے، وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں نے عربی لفظ پڑھ دی، بس میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، بہت معذرت کے ساتھ. لیکن آگے کیا ہوا، اصل بات وہ ہے جو میں آپ حضرات کو سنانا چاہ رہا ہوں. تاریخ دان کہتے ہیں فَلَمْ يَفْرُغْ عَنْ مَقَالَتِكَ، ابھی اپنا جملہ ختم نہیں کیا تھا اس نے، حَتَّى وَثَبَ إِلَيْهِ، اچانک یہ شخص اچھل کر جہاں پر بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اچھل کر کھڑا ہوا اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یبن مرجانا القذاب ابن قذاب انت وابوک، تم جھوٹے ہو اور تمہارا باپ جھوٹا ہے، اور جس نے بھی تمہیں نصب کیا ہے یہاں پر، جس نے بھی تمہیں اپوائنٹ کیا ہے یہاں پر، اور اس کا باپ. یا عدو اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اتقتلون ابناء النبیین وتکلمون ھذا الکلام علی منابر المسلمین، اے خدا کے دشمن اور اے خدا کے دشمن کے بیٹے، اللہ کے رسول کے اولادوں کو قتل کرتے ہو اور مسلمانوں کے ممبر پر بیٹھ کر ایسے گفتگو کرتے ہو جیسے تم سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. اوقات کیا ہے تمہاری؟ یہاں پر رک کے ذرا سوچیں کہ یہ بزرگ شخصیت کس سے بات کر رہی ہے؟ گورنر آف کوفہ عبید اللہ ابن زیاد، جابر اکبر، سب سے بڑا جابر، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا لعین، سب سے بڑا کذاب، اور ابن مرجانہ. یعنی تاریخ دان کہتے ہیں کہ جمل میں عبداللہ ابن عفیف کی دائیں آنکھ پر حملہ ہوا، دائیں آنکھ ضائع ہو گئی. صفین میں بائیں آنکھ پر حملہ ہوا، بائیں آنکھ ضائع ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا یہ میں نے آگے کے لیے چھوڑا ہے، میں بتاؤں گا، لیکن اب چونکہ کانٹیکسٹ میں نہیں آ رہا تو میں بتا نہیں رہا. یعنی صفین کے بعد سے لے کر کربلا تک تقریباً 20 سال کا گیپ بنتا ہے. 20 سال سے یہ شخص اندھا ہے، اور جو شخص 20 سال سے اندھا ہو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کان یقضی یومہ ولیلہ فی المسجد، کہ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں تھا سوائے دن اور رات مسجد کوفہ میں گزارنے کے، عبادت میں گزارنے کے. لیکن جن ہستیوں نے حقیقت حیات کو دیکھا ہو، جن کے سینوں نے حقیقت بینائی کو دیکھا ہو، ان کے سینے میں ایک ایسا طلسماتی نور، ایک ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جاری و ساری ہوتا ہے، اور وہ سمندر مودت کا سمندر ہوتا ہے، محبت کا سمندر، عشق کا سمندر ہوتا ہے کہ میرے محبوب کے متعلق تم نے کیسے کہہ دیا بھائی، کون ہوتے ہو تم، اوقات کیا ہے تمہاری. یہ وہ سمندر ہے جو اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ 60-70 سال کے بوڑھے ہوں، 20-22 سال سے نابینا ہو چکے ہوں، اور سامنے جابر حکمران بیٹھا ہو. ہائے ہائے ہائے،
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اس کو باندھا ہے حسنین اکبر صاحب نے، پر یہ مشکل ہوئی آسان علی کہتے ہوئے. تو بے شک آپ بزرگ ہوں، بے شک آپ 20-22 سال سے نابینا ہوں، لیکن وہ جو سینے میں ایک ابلتا ہوا الاؤ ہے، وہ نہ تو صرف آپ کو ایک جابر حکمران جو آپ کے محبوب کے خلاف بات کر رہا ہے، جو آپ کے محبوب پہ سب و شتم کر رہا ہے، آپ نہ تو صرف اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ آپ اسے چیلنج کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی باتوں کا جواب اسی کی زبان میں دیتے ہیں کہ تم اسے جھوٹا کہہ رہے ہو جو رسول کا بیٹا ہے، حسین کو جھوٹا کہہ رہے ہو، تم جھوٹے ہو اور تمہارا باپ جھوٹا ہے، اور جس نے تمہیں یہاں پر تعینات کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کا باپ جھوٹا ہے. اب آپ خود سوچئے، ابن زیاد جابر حکمران، اور جابروں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے. من متکلم، یہ کس نے کہا ہے؟ عبداللہ ابن عفیف کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے تمہیں کہا ہے انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، میں نے تم سے کہا ہے تم جھوٹے ہو، تمہارا باپ جھوٹا ہے. اب آپ خود سوچئے ماحول کیا ہے بھائی، ماحول کیا ہے؟ 1,00,000 لوگ مسجد کوفہ میں جمع ہیں، اس کے اندر بزرگ شخصیات بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، ملٹری لیڈرز بھی ہیں، اور قاضیان بھی کھڑے ہیں. ہر قسم کا طبقہ وہاں پر موجود ہے. کسی نے کوئی آواز نہیں نکالی سوائے عبداللہ ابن عفیف کے. خذو، گرفتار کر لو اسے. اب ہوا یہ کہ عبداللہ ابن عفیف چونکہ ازد قبیلے سے تھا، ازدی تھے، تو ازدیون کا بہت بڑا قبیلہ تھا، تقریباً 7-8 ہزار افراد اس وقت بھی موجود تھے مسجد کوفہ میں. سب نے عبداللہ ابن عفیف کا گھیرا ڈال لیا اور اسے مسجد سے باہر لے آئے. لیکن جس طرح 40,000 افراد نے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑا، مسجد سے باہر آنے کے بعد عبداللہ ابن عفیف کو بھی سب نے تنہا چھوڑ دیا. ایک شخص بھی عبداللہ ابن عفیف کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. ہاں، اتنا انہوں نے کیا کہ اسے گھر تک پہنچا دیا. اور کچھ تو یہ بھی کہتے رہے کہ بھئی یہ کیا کر دیا تم نے، اپنی موت کو تو بلاوا دیا ہی ہے، ہماری موت کو کیوں بلاوا دے دیا. یہ معاملات تھے اس وقت کے، یہ حالات تھے اس وقت کے، لیکن گھر تک پہنچا دیا. اب یہاں سے کہانی آگے بڑھتی ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایک واحد تنہا شخص تھا اس گھر میں موجود، اس کے خانوادے کا، وہ اس کی بیٹی تھی. تو عبداللہ ابن عفیف گھر میں داخل ہوئے، اور کیا بات ہے، کیا عشق ہے. بیٹی کو کہتے ہیں کہ میں اپنی تلوار لینے جا رہا ہوں، تمہارا بس ایک کام ہے، تم نے میری آنکھیں بننا ہے. اب آپ خود سوچئے، آپ خود اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیے، جو میری بہنیں مائیں دیکھ رہی ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں، اس بیٹی کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھیں کہ آپ پر کیا گزری ہے. آپ کا 70-80 سال کا بابا جو کہ بظاہر 20-22 سال سے نابینا ہے، اور اب اس کے پیچھے پورے شہر کی فوج پڑی ہے، اور وہ جابر حکمران پڑا ہے کہ جس کے متعلق بہت سی باتیں معروف ہیں. وہ جابر حکمران ہے کہ جس نے میسم کو درخت پر لٹکا دیا. میسم بھی خیر اس کہانی میں آئیں گے، میسم کا بھی ایک عنصر ہے، کیونکہ میسم تو پھر بارہا میسم ہے نا. لیکن آپ عشق کا مقام دیکھیں کہ وہ بیٹی، اس نے صرف اپنے بوڑھے نابینا باپ کو یہ بتانا ہے کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے. وہ جانتی ہے کہ آج کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جانتی ہے کہ آج یہ شہید ہو سکتے ہیں، میں شہید ہو سکتی ہوں، لیکن نہیں، حسین کا عشق ایسا صلاحیت کر گیا تھا ان کے اندر، ان کے خون میں اتنا گھل مل گیا تھا کہ سابق لاہے کی پرواہ نہیں کرتے تھے یہ. اور عبداللہ ابن عفیف کے ساتھ تو ایک اور معاملہ بھی تھا، موقع مل رہا تھا وہ برسوں پرانی خواہش شہادت حاصل کرنے کی، علی کے ہم رکاب لڑنے کی اور شہید ہو جانے کی. بالآخر کیا ہوا؟ فوجیں دروازے پر آ گئی، دروازہ توڑا، اور دروازہ توڑنے کی تو ان کے ہاں ایک روایت پہلے بھی موجود تھی. دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے. اب بے شک یہ شخص 70-80 سال کا بوڑھا ہے، بے شک نابینا ہے، لیکن بہادر جنگجو، علی کے لشکر کا سپاہی. بیٹی بتا رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے بابا دائیں طرف، تو دائیں طرف حملہ کرتا ہے. بیٹی کہتی ہے بابا بائیں طرف، تو بائیں طرف حملہ کرتا ہے، اور برق رفتاری سے تلوار چلا رہا ہے. بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر وہی ہوا جو عموماً ہوا کرتا ہے، اسے زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، اسے ابن زیاد کے دربار میں لے کے آیا گیا. بیٹی کے ساتھ کیا ہوا بتاتا ہوں آپ کو.
لیکن جو مکالمہ ہوا ہے ابن زیاد کے ساتھ عبداللہ ابن عفیف کا، وہ اصل معاملہ ہے بھائی، وہ سنیے۔ بے شک سامنے جابر حکمران ہے، لیکن یہ بزرگ شخصیت، یہ کوئی عام بزرگ نہیں ہے، یہ ایک دیو قامت ہستی ہے جسے عشق حسین نے وہ قامت بخش دی ہے کہ اس کے سامنے دیو بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اخزاک، ابن زیاد کہتا ہے حمد ہو خدا کی تمہیں رسوا کرنے کے لیے، یا عدو اللہ بماذا اخزانی، او خدا کے دشمن، خدا نے مجھے کیسے رسوا کیا ہے بتاؤ تو صحیح، میں تو کبھی رسوا نہیں ہوا، تم رسوا ہوئے، 1,00,000 افراد کے سامنے تم رسوا ہوئے۔ اب ابن زیاد کی سیاست شروع ہوئی۔ ما تقول فی عثمان، عثمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے یہ کوئی میزان ہے۔ جو سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ در اصل میزان کون ہے۔ یبن مرجانا یبن سمیہ، او مرجانا کے بیٹے، او سمیہ کے بیٹے، اور سب جانتے تھے کہ مرجانا کون ہے۔ اس طرح کہا جیسے پوری دنیا جانتی تھی کہ بھئی مرجانا کون ہے، سمیہ کون ہے، یعنی ابن زیاد کی والدہ محترمہ خاصی معروف تھی۔ یا عبد بنی علاج ما انت و عثمان، بھئی تمہارا تعلق کیا ہے عثمان کے ساتھ، تمہارا کیا کام عثمان کے ساتھ بھئی؟ ولاکن سلنی عنک و ابیک، مجھ سے اپنے بارے میں پوچھو اور اپنے باپ کے بارے میں پوچھو۔ یہ لہجہ ہوتا ہے علی والوں کا، یہ لہجہ ہوتا ہے حسین والوں کا، یہ لہجہ ہوتا ہے عاشقوں کا۔ ظالم تھا لیکن شاطر تھا، جانتا تھا کہ اس طرف نہیں آنا، اگر اس طرف میں آیا تو واقعاً رسوائی تو میری ہی ہوگی۔ او تذوقن موت غصتن بعد غصہ، میں تم سے اس بارے میں نہیں پوچھتا، ہاں لیکن میں تمہیں موت دوں گا، اور آہستہ آہستہ تڑپا تڑپا کر موت دوں گا، کیونکہ یہی تو وہ کر سکتا تھا نا، یہی تو اس کے ہاتھ میں تھا، ظلم کرنا، جبر کرنا، یہی اس کا کام تھا۔ فقال ابن عفیف، اب سنیے وہ کیا کہتا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اما انی کنت اسأل اللہ ربی ان یرزقنی الشہادہ، میں تو خدا سے شہادت تب سے مانگ رہا ہوں قبل ان تلدک امک، جب تمہاری ماں نے تمہیں پیدا بھی نہیں کیا تھا، یہ تو میری ہمیشہ کی خواہش تھی شہید ہونا، تم مجھے ڈراتے ہو، شہادت سے ڈراتے ہو، موت سے ڈراتے ہو، خدا کی قسم مجھے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن عبداللہ ابن عفیف یہاں پر رکے نہیں ہیں، آگے بھی کہتے ہیں میں ہمیشہ خدا سے دعا کرتا تھا کہ میری شہادت اس شخص کے ہاتھوں پہ لکھنا کہ جو اس پوری کائنات کا ظالم ترین، شقی ترین اور ملعون ترین شخص ہو۔ وَأَبْغَضَهُمْ إِلَيْهِ وَلَمَّا ذَهَبَ بَصَرِي آیَسْتُ مِنَ الشَّهَادَةِ، جب میری آنکھیں چلی گئیں میں نے امید چھوڑ دی کہ شاید میرے نصیب میں شہادت نہیں لکھی، بلکہ اگر میرے پاس میری آنکھیں ہوتی تو میں ابھی یہاں نہ ہوتا، کربلا میں اپنے مولا کے ہمراہ، اپنے مولا کے ہم رکاب جام شہادت کو نوش فرماتا۔ اما الآن فالحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی شہادت کی، اور مجھے یہ دکھایا کہ دعائیں واقعاً مستجاب ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے تاریخ دو رخ لیتی ہے۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف کو قتل کروا دیا گیا، کچھ تاریخ دان آگے اور بڑھتے ہیں، اور یہاں ایک عجیب رخ آتا ہے اس کہانی کا، اس کتاب جاویدانی کی پہلی کہانی کا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف کو قید کر لیا گیا، اور میں اس کہانی پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے یہ معمول تھا ابن زیاد کا کہ جب کسی کو وہ قید کرتا تھا، جب کسی کو وہ گرفتار کرتا تھا تو پہلے قید خانے میں لے کر جاتا تھا، وہاں پر کچھ دن رکھتا تھا، اس کے بعد قتل کرتا تھا۔ یہی ہوا کرتا ہے عموماً، میثم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ تو قید میں لے گیا، اور قید میں عبداللہ ابن عفیف کی ملاقات ہوتی ہے منتقم کرار سے، مختار سے۔ مختار اور عبداللہ محو گفتگو ہیں، اور گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ میثم۔ مختار کہتا ہے کہ میثم نے پیشن گوئی کی تھی
کہ میں ابن زیاد کو قتل کروں گا۔ عبداللہ ابن عفیف کے پاس بھی ایک کہانی ہے میثم سے متعلق، اور یہ کہانی ہی اس ویڈیو کا آخری حصہ ہے۔ میثم عبداللہ ابن عفیف کہتا کہ ایک روز میں مسجد کوفہ میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، اچانک سے پیچھے ایک شخص کی آواز آئی، اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے یہ کہا کہ سنا ہے جب سے علی نے تمہاری آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے تمہاری آنکھوں کی بصیرت تمہارے کانوں میں چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر، علی سے عشق کا مقام دیکھیں۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں تم کون ہو، تم میثم ہو نا۔ میثم سامنے آ کر دو زانو ہو کر عبداللہ ابن عفیف کے پاس بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے کہ اچانک خدا جانے میثم کو کیا ہوا، میثم نے میرے رخسار پہ ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں کو چومنا شروع کیا، اتنا چوما کہ میں حیران پریشان ہو کر پیچھے ہو گیا کہ میثم یہ کیا کر رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو۔ میثم آگے کہتا ہے کہ جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تمہاری آنکھیں چومنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ تمہاری آنکھوں پہ علی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں تمہاری آنکھیں نہیں چوم رہا، میں دراصل علی کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ہیں علی کے چاہنے والے، یہ ہیں علی کے عاشقان، یہ ہیں حسین کے عاشقان۔ عبداللہ مختار سے پوچھتا ہے کہ میثم کے ساتھ کیا ہوا؟ مختار داستان سناتا ہے۔ عبداللہ ابن عفیف کہتا ہے کہ ساری عمر اسے ایک درخت کو پانی دیتا رہا میثم، کہ جس کے متعلق علی نے کہا تھا کہ یہاں پر تمہیں لٹکایا جائے گا اور تمہیں شہید کیا جائے گا۔ مختار کہتا ہے جب اس کی شہادت کا وقت قریب آیا تو میثم دیوانہ ہو گیا تھا۔ میثم اپنے آپے میں نہیں تھا، پورے زندان میں حدیث عشق سناتا تھا۔ من طلبنی وجدنی، من وجدنی احبنی، من احبنی اشقنی، من اشقنی اشقہ، ومن اشقہ فقتلتہ۔ جس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے عشق کیا، جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے اس سے عشق کیا، اور میں نے جس سے عشق کیا میں نے اسے قتل کر دیا۔ مختار کہتا ہے کہ پورے زندان میں میثم کی آواز گونجتی تھی، یا منصور امت، یا منصور امت، اور یہ نعرہ جنگ بدر کا نعرہ ہے۔ خیر، میثم کے ساتھ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عفیف کے ساتھ کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عفیف کا سر کاٹ کے اسے شہادت کے اس مقام پر پہنچا دیا ابن زیاد نے کہ جو متصل ہو گیا کربلا کے شہیدوں کے ساتھ۔ اس کا سر کاٹ کر اس کے جسم کو کوڑے دانی میں سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عفیف بھی کربلا کے شہیدوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن ایک شہید کا تذکرہ بھی باقی ہے، عبداللہ ابن عفیف کی وہ جوان بیٹی۔ عبداللہ ابن عفیف کو جب جکڑ لیا گیا زنجیروں میں، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا، اور اس کی بیٹی بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شہادت، یہ ہے جاویدانی، اور یہ ہے حسین میں فنا ہو جانا اور حسین سے باقی رہنا۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔